अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अली ज़ैन। हेडलाइंस आप जान चुके। यहाँ पर आपको बताएं, वाशिंगटन में होने वाली दहशतगर्दी में भी अफगान शहरी मुलविस निकला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी हैं। यूरोपीय यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने मुल्क में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के अरकान को अफगान पासपोर्ट जारी किए। अफगान तालिबान रजीम के दहशतगर्द गिरोहों से बढ़ते ताल्लुकात दाखिली सहकाम और पड़ोसी ममालिक के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम का दहशतगर्द गिरोहों के लिए महफूज पनाहगाहें फराहम करना खित्ते की सलामती के लिए शदीद खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में डेनमार्क और रूस ने फितनल ख़वारिज के मज़मूम अज़ाइम से आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया है। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा तहरीक इंसाफ वाले सिर्फ सियासी ड्रामाबाजी करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त हुई। PTI वालों ने अडयाला जेल के बाहर डेरे लगाए हुए हैं। ये ड्रामे लगाने के लिए अडयाला जेल के बाहर बैठ जाते हैं। जेल रूल्स के अलावा बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकती। मरीम नवाज़ की मुखालिफिन पर तनकीद, नाम लिए बगैर कहा समझ नहीं आती वज़राए आला या हुकूमती अहदेदार अपनी तवज्जो फजूल कामों पर क्यों रखते हैं। जलसा, घिराओ, जलाओ, दंगा फसाद के लिए उन्हें इतना वक्त कहाँ से मिलता है। इनमें इतना हौसला कहाँ से आता है कि अवाम की खिदमत के बजाय फितना फसाद में वक्त बर्बाद करें। क्या उन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना। मुझे हर वक्त पंजाब के अवाम की फ़िक्र रहती है, उनकी तालीम, सेहत, सड़कों की फ़िक्र रहती है, रोटी और सब्जियों की कीमत की फ़िक्र रहती है। सिंध असम्बली ने भारतीय वज़ीर दिफा के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली से मोदी सरकार को दो टोक पैगाम दिया कि सिंध हमेशा मुत्तहिद, एक और पाकिस्तान के साथ रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ और उसका बाप भारत में ही पैदा हुए हैं। मैं समझता था कि राजनाथ सिंध में पैदा हुआ होगा, इसलिए उसको दर्द है। उसने कभी सिंधु का पानी भी नहीं पिया। सिंधु का पानी पीने वाला इस धरती से गद्दारी नहीं कर सकता। गंदे अंडे हर जगह हो सकते हैं, इसलिए उसका दिमाग ख़राब है। बिलावल भुट्टो ने मोदी सरकार को वाज़े कहा था कि या तो सिंधु में पानी बहेगा या तुम्हारा खून। भारतीय दिफा को जंग में बदतरीन शिकस्त हुई। कसियानी बिली बनकर बयानात देने की हम मजम्मत करते हैं। ताक़यामत सिंध को पाकिस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। आगे बढ़ें और आपको बताएं, भारतीय हुकूमती जारियत और वज़ीर दिफा की सिंध पर कब्जे की खुली धमकी के बाद दुनिया भर में मौजूद सिख बरादरी ने पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती का मजबूत इज़हार किया है। भारत के जबर और इस्तेबदाद का शिकार सिखों ने पाकिस्तान मुखालिफ जंगी बयानी की हिमायत से साफ इनकार करते हुए वाज़े किया कि वो किसी भी सूरत भारतीय रियासती दहशतगर्दी का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिखों की सबसे बड़ी आलमी तहरीक सिख फॉर जस्टिस ने पाकिस्तान के दिफा, खुसूसन सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिख रज़ाकारों की पाक फ़ौज में खुली भर्ती का मुतालबा करते हुए कहा कि सिख कौम पाकिस्तान के साथ खड़ी है। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा की सिंध पर कब्जे की धमकी के बाद पाकिस्तान को फौरी तौर पर सिख रज़ाकारों के लिए खुसूसी भर्ती का रास्ता खोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हज़ारों सिख रज़ाकार पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं और सिंध के दिफा के लिए पाक फ़ौज का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान की इल्मी मैदान में बड़ी फतह। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से जनरल MM नरवा ने डॉक्टर और एन वक्त पर दस्तबरदार हो गए। भारतीय वक्त की इज्तिमाई पसपाई के बाद पाकिस्तान को ऑक्सफोर्ड यूनियन में बिला मुकाबला फतह मिली। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वक्त एन वक्त पर दस्तबरदार हो गया। जनरल रिटायर्ड ज़ुबैर महमूद हयात, हिना रबानी खर, साबिक वज़ीर ख़ारजा और डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन मौजूद थे। भारतीय वक्त हाज़िरी की हिम्मत ना कर सका। पाकिस्तान की इल्मी मैदान में बड़ी कामयाबी। ऑक्सफोर्ड यूनियन मुबाहिसे से भारतीय जनरल MM नरवा, सुब्रमण्यम स्वामी और सचिन पायलट मुबाहिसे में शरीक न हुए। पाकिस्तानी टीम के मुकाबले के लिए भारतीय वक्त हाज़िरी की हिम्मत ना कर सका। गवर्नर सिंध की तब्दीली का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध को हटाने की समरी सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने चंद रोज़ कबल गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से इस्तीफ़ा तलब किया था। इस्तीफ़ा न देने की सूरत में गवर्नर टिसोरी को डीनोटिफाई कर दिया जाएगा। समरी सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की मेज़ तक पहुँचा दी गई। सदर पाकिस्तान समरी की मंजूरी से कबल सिंध के वज़ीर आला से मुशावरत भी करेंगे ताकि आइनी और सियासी पहलुओं को मद्देनज़र रखा जा सके। सदर मुमलिकत समरी की मंजूरी से कबल वज़ीर आला सिंध से मुशावरत करेंगे। गवर्नर सिंध की तब्दीली का मामला भी शिद्दत इख्तियार कर गया है।
چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سر شمشاد مرزا نے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں اپنے اعزاز میں منعقد الوداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا ناقابل تصور رفتار سے تبدیل ہو رہی ہے اور اس تبدیلی نے پاکستان کی داخلی اور خارجی آزمائشوں پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اثرات ہائبرڈ محاذ آرائی سے لے کر جنگ تک پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے مسلح افواج کو زیادہ ہم آہنگی، مشترکہ تعاون اور یکسو مقصد کے ساتھ مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ISPR کے مطابق جنرل سر شمشاد مرزا کا کہنا تھا کہ مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی اور مشترکہ حکمت عملی کسی خواہش کے بجائے ایک بنیادی ضرورت ہے جو مستقبل کی جنگوں سے نمٹنے کے لیے ناگزیر تنظیمی اصلاح بھی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مکمل بااختیار اور مناسب صلاحیت سے لیس مسلح افواج ریاستی نظام کی عملی ضرورت ہے اور افواج کو مربوط حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی۔ اپنے خطاب کے اختتام پر جنرل سر شمشاد مرزا نے تینوں مسلح افواج اور جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز کے لیے نیک خواہشات اور دعائیں پیش کیں اور کہا کہ اداروں کے ڈھانچے کی کوئی بھی مشکل ہو انہیں اپنی نئی ذمہ داریاں ایمانداری اور عزم کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ قومی اسمبلی کی جانب سے تحریک انصاف کو کئی بار مذاکرات کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے ہر بار اس سے مسرت کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ PTI والے پہلے اپنی طرز عمل پر نظر ڈالیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں۔ PTI فارم 47 کا شور مچاتی ہے مگر عدالتوں میں پیش ہونے کی ہمت نہیں رکھتی۔ انتخابات میں بھرپور مہم کے باوجود مخالفین کو شکست فاش ہوئی۔ جن کے قول و فعل میں امتزاج ہو وہی سوشل میڈیا پر گمراہ کن مہم چلاتے ہیں۔ بھارت اور افغانستان سے لائکس لینے والے اکاؤنٹس کو قوم مسرت کرتی ہے۔ بانی تحریک انصاف کی صحت کے حوالے سے بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کے معاملے پر بیرسٹر گوہر نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب جس پوزیشن میں بھی ہیں ہمیں تم لوگوں کی ہمدردیوں کی ضرورت نہیں، اس معاملے سے دور رہیں۔ خان صاحب کی صحت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پر پروپیگنڈا نہ کیا جائے۔ بانی کی صحت کے حوالے سے ہم خود بہت پریشان ہیں۔ ہماری آخری ملاقات 4 نومبر کو ہوئی تھی، ان کی فیملی کی بھی ملاقات نہیں ہو رہی اور آج وزیر اعلیٰ کی بھی ملاقات نہیں ہو رہی۔ یہ بہت غلط ہو رہا ہے، اس سے انتشار پھیلے گا، عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ہم کرپشن کو کنٹرول نہیں لا سکے۔ ملک میں کرپشن کی وجہ سے نوجوان ملک چھوڑ کر بیرون ملک ممالک جا رہے ہیں۔ IMF کی رپورٹ میں کرپشن، امن اور کرپشن کا ذکر کیا گیا۔ اس رپورٹ کو سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا۔ آئین و قانون کی بالادستی، امن اور ریفارمز نہیں ہوں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ IMF کہتا ہے کرپشن کنٹرول نہیں کریں گے تو مسائل ہوں گے۔ حکومت نہ ہی اصلاحات کر سکی اور نہ ہی گورننس کو بہتر کر سکی۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے گلگت بلتستان اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے پول ڈے کی منظوری کے لیے صدر پاکستان کو باضابطہ طور پر خط ارسال کر دیا ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا 5 سالہ آئینی دورانیہ 24 نومبر 2025 کو مکمل ہو چکا۔ ترجمان الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کے مطابق الیکشنز ایکٹ 2017 کے مطابق صدر پاکستان کی جانب سے پول ڈے کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن گلگت بلتستان سیکشن 57(2) کے تحت انتخابی شیڈول جاری کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے 24 جنوری 2026 ہفتے کے دن کو پول ڈے کے طور پر تجویز کیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کے مطابق انتخابی حلقوں میں آزادانہ، منصفانہ اور صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے مکمل طور پر عزم ظاہر کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک بار پھر میدان میں آ گئی۔ ایکشن کمیٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو خط لکھ کر حکومت پر معاہدے کی خلاف ورزی کا سنگین الزام لگا دیا۔ خط کے مطابق مظفر آباد معاہدے پر عمل درآمد میں مسلسل تاخیر عوامی اعتماد کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ شوکت نواز میر نے وزیر اعظم کو یاد دلایا کہ 17 نومبر کی اسمبلی تقریر میں عوامی ایکشن کمیٹی کو حقیقت تسلیم کیا گیا تھا۔ ایکشن کمیٹی نے چیف سیکرٹری کو فوری ہدایات اور مشترکہ عمل درآمد کمیٹی کی تشکیل کا مطالبہ کر دیا ہے۔ 17 نومبر کی اسمبلی تقریر آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی دوبارہ متحرک ہو گئی ہے۔ ایکشن کمیٹی کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کو خط حکومت پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا۔ مظفر آباد معاہدے پر عمل درآمد میں تاخیر عوامی اعتماد کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے مختلف اداروں میں کرپشن، IMF رپورٹ پر وزیر خزانہ کا رد عمل آ گیا۔ وزیر خزانہ سینٹر اورنگزیب نے کہا IMF نے خامیوں کی نشاندہی کی ہے جن پر کام کیا جائے گا۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا آگے IMF بورڈ کی میٹنگ ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہم معاملات کو کس طرح آگے لے کر جائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت رپورٹ کی روشنی میں مناسب اقدامات کرے گی اور معاملات کو شفاف طریقے سے آگے بڑھایا جائے گا۔
بلوچستان میں سڑک کی تعمیر کے لیے پیٹرولیم لیوی سے اب تک حکومت 66 ارب روپے وصول کر چکی ہے۔ سینٹ میں تحریری جواب میں وزیر مملکت علی پرویز ملک کی جانب سے بتایا گیا کہ 16 اپریل کو حکومت نے پیٹرول پر 8 روپے فی لیٹر اور ڈیزل پر 7 روپے فی لیٹر لیوی کا اضافہ کیا تھا۔ 16 اپریل سے 30 دسمبر تک اس اضافی لیوی سے 66 ارب 13 کروڑ روپے وصول کیے جا چکے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اضافی لیوی سے بلوچستان میں N25 ہائی وے کے اپ گریڈیشن کے اعلان کیا تھا۔ اضافی لیوی سے سڑک کی تعمیر کے لیے 200 ارب روپے جمع کیے جائیں گے۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی سستی ہونے کا امکان۔ ایک ماہ کے لیے بجلی فی یونٹ 65 پیسے سستی ہونے کا امکان ہے۔ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں CPPA کی درخواست نیپرا اتھارٹی CPPA کی درخواست پر آج سماعت کرے گی۔ منظوری کی صورت میں کمی کا اطلاق کے الیکٹرک کے صارفین پر بھی ہوگا۔ درخواست اکتوبر کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر کر رکھی ہے۔ درخواست کے مطابق اکتوبر میں پانی سے بجلی کی پیداوار 27.86% رہی۔ ایک ماہ میں مقامی کوئلے سے بجلی پیداوار 12.76% رہی۔ امپورٹ کوئلے 4.71%، گیس سے 9.16% پیداوار رہی۔ درآمدی RLNG سے 19.72%، نیوکلیئر سے 22.13% پیداوار رہی۔ ایک ماہ کے لیے بجلی فی یونٹ۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی سستی ہونے کا امکان ہے۔ ایک ماہ کے لیے بجلی فی یونٹ 65 پیسے سستی ہونے کا امکان ہے۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی سستی ہونے کا امکان۔ پشاور ہائی کورٹ نے 17 دسمبر تک وزیر اعلیٰ کی حفاظتی ضمانت میں توسیع کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی درج مقدمات کی تفصیل کے لیے دائر درخواست پر سماعت جسٹس اعجاز انور اور جسٹس نعیم انور نے کی۔ عدالت کا وزیر اعلیٰ کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور دیگر فریقین سے سہیل آفریدی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل طلب کر لی۔ عدالت نے درخواست کی سماعت 17 دسمبر تک ملتوی کر دی اور سہیل آفریدی کی درج مقدمات کی تفصیل کے لیے درخواست پر سماعت 17 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حفاظتی ضمانت میں 17 دسمبر تک توسیع کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ اڈیالہ جیل میں اسپیشل جج سینٹرل FIA نے بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کی جانب سے خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ کیس کی نئی تاریخ کے حوالے سے بانی PTI کے وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کی جانب سے خالد یوسف چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ کیس کی نئی تاریخ کے حوالے سے بانی PTI کے وکلاء کو آگاہ بھی کر دیا گیا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کی جانب سے خالد یوسف چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔